اب میں اس کے بارے میں مزید آگے بتاتی ہوں جو کہ روشنی کی لہروں پہ ایک تو یہ پریکٹیکل یہ ہے نا کہ ہم آئیز اور کنٹرول کرتے ہیں، آئیز کے ساتھ نگاہ کے ساتھ ایک جگہ پہ فوکس کر کے پھر ہم اس عمل کو شروع کرتے ہیں۔ اب سیکنڈلی مزید اس سے آگے یہ ہے کہ جس طرح کوئی بھی ہم انسان کام شروع کرتا ہے نا تو اس میں کیونکہ ہم روح اور جسم دونوں کے ایک مجموعے کا نام انسان ہے، تو ہمیں اس میں ایک نہ کوشش اور کرنی ہوتی ہے اور اس سے اثر جلدی ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات کا اضافہ اور ضرور کروں گی آپ سب فرینڈس کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، کہ میں جو بھی یہاں پہ معلومات دے رہی ہوں نا اس میں صرف کتابیں نہیں ہیں، میں نے جو کام خود کیا، اس کو پریکٹس کیا، اس کا نتیجہ دیکھا زندگی میں اسی بات کو شیئر کروں گی۔ تو اور ویسے بھی مطلب اکثر ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس اگر ایک علم ہے جس کو چھپا کے رکھے یا جی کس کو بتائے نہ تو یہ علم میں نے ایجاد کیا تھا، مجھے بھی جب یہ شوق ہوا کہ میں اس پہ عمل کروں تو مجھے بھی بکس سے ملا، لیکن میں نے بڑے دل کے ساتھ یعنی یقین کر کے اس کام پہ شروع کر دیا۔ میں کوئی بھی کام اگر شوق سے کرتی ہوں نا تو اس میں بھی دل میں اس چیز کو شک کو نہیں لاتی کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ڈبل مائنڈ میں کبھی نہیں ہوئی ہوں، میں اس کام کو پھر کر جاتی ہوں اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ پھر وہ مجھے اس کا رزلٹ لازمی ملتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بھی پچھلی گزشتہ ایک ویڈیو میں بتایا کہ میں نے ابھی جسٹ کے 1.25 والی پڑھائی میں نے 3,500 دفعہ کی اور پہلی ہی رات اس کا رزلٹ آ گیا کہ جو بھی چیز تھی وہ سامنے شو ہو گئی، بجائے کہ مجھے 1.25 پڑھتی یا میں پورا ایک چلا کاٹتی۔ کیونکہ میں نے جب اس کام کو کرنا ہے نا، کسی کو بھی میں نے کام کرنا چاہے وہ یہ دنیا کا ہے یا یہ جو اسپریچولیٹی ہو گئی، سائنس کی ہے، وہ سب مائنڈ کی، تو میں پھر سمجھتی یہ کام ہوگا، یہ مجھے تسلی ہوتی ہے اس چیز کی پہلے کہ میں یہ کر رہی ہوں، اس کا لازمی رزلٹ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ ذہن میں اگر آپ شک لے کے چلیں گے کسی بھی چیز کا نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ خود ہی اپنے آپ میں نا ڈگمگاتے رہتے ہیں، آپ کی سوچ آپ کو ٹکری نہیں دیتی ہے۔ یا تو آپ ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر اسے اعتماد سے کریں کہ یہ ہوگا، اور اس بتانے کا یا اس کام کو دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ یہ مقصد نہیں کہ جی میں کسی سے کوئی فیس لے رہی ہوں، میں نے تو یہ کام خود پڑھا کتاب میں اور میں نے شروع کیا جب آئی واز جسٹ 13 ایئرز اولڈ، 13 سال کی عمر میں مجھے جنون چڑھ گیا، بڑا شوق تھا مجھے کہ میں اس لائن میں آؤں، یہ کام کروں وہ کروں۔ تو جو بھی میرے اپنے شوق ہوں گے اس ٹائم پہ میں نے اسے کیا، پریکٹیکل میں لائی اور مجھے اس کا رزلٹ ملا۔ اور ایک چھوٹے بچے کا جو ذہن ہوتا ہے اس ٹائم پہ، ایک ٹین ایج کا، وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے، اس میں وسوسے بڑے کام ہوتے ہیں، وہ جو بھی کام کرتا ہے شوق سے کرتا ہے، جنون سے کرتا ہے اور وہ یقین کر کے چل پڑتا ہے، مطلب ایک راستے پہ دیکھا بس چل پڑا، بجائے کہ اب ایک اولڈر مین ہونا، ایک مطلب بہت بڑا آدمی ہو جو ہمارے سے مطلب کافی بڑا ہو، تو وہ پھر سوچے کہ یار وہ نہ اس کو اپنے تجربہ میں پرکھے، اپنے ذہن پہ پرکھے، یار ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں بکواس لگ رہی ہے بھی یا نہیں، پھر وہ سمجھ لو سوالوں میں الجھ گیا۔ تو چلیے میں خیر شروع کرتی ہوں، مزید ٹائم مطلب میں نہیں اس کا آپ لوگوں کا ویسٹ کرتی اس بارے میں۔ تو اس طرح میں کلیئر کر دوں کہ جو میں بتا رہی ہوں یہ میں نے خود کیا اور اس پر میں نے رزلٹ بھی پایا۔ اب اس میں کیونکہ جب ہم یہ کام شروع کرتے ہیں نا آنکھوں کا، یعنی کہ یہ جو ہم تھاٹس کا، خیالوں کا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لیے، بہت کچھ ہوتا ہے انسان کے ذہن میں، اپنے اپنے مقصد ہوتے ہیں، تو اس میں ایک نا خوراک کا بھی انسان کا جو آپ نا تھوڑا سا اس ڈائٹ پہ عمل کریں گے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رزلٹ بہت جلدی ملتا ہے، بہت جلدی ملتا ہے، اور ریپڈلی آپ نا ہفتے 2-3 ہفتوں کے بعد نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ہر چیز، آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چینج آ رہی ہے۔ اور جب میں نے یہ مطلب جو بک تھی، مجھے بک کا نام تو بھی ذہن میں نہیں ہے، ٹیلی پیتھی کے بارے میں تھی، ان کے جو آدر وغیرہ ہوں گے مصنف وہ یاد نہیں ہے، میں 13 سال کی تھی اور تقریباً اب ماشاء اللہ اس بات کو بھی آپ دیکھیں کہ میکسیمم 7 اور 9، جی تقریباً 7 اور 9 کتنے بنیں گے، 15-16 سال تو ہو گئے، یس ٹھیک ہے۔ بہرحال ابھی دیکھیں کہ اس میں نا انہوں نے مجھے کتاب میں جو میں نے پڑھا تھا اور میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے سٹارٹ کر دیا اس کام کو، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب بندہ کوئی روحانی ایسی کوئی مشق کرتا ہے نا تو اپنے کنٹرول کرنے کے لیے مائنڈ کو نا تو وہ مٹھاس اور نمک ان 2 چیزوں کا بڑا توازن کرتا ہے، کیونکہ جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں نا
تو وہ اس لیے وہ کم کرواتے ہیں کہ وہ انہوں نے مطلب جو مجھے یاد ہے ابھی کہ انسان کے اندر کو مطلب دو دماغ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک جو دماغ ہوتا ہے نا وہ شعور کے حواس بناتا ہے، یہ ہمارے جاگ کے ہم بات کر رہے ہیں. اور وہ جو دماغی مطلب دماغ جو شعوری حواس بناتا ہے نا، ایک دماغ وہ ہوتا ہے، اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے وہ ایسے حواس جو ٹائم اور مطلب اسپیس میں جکڑے ہوئے ہوں نا، وہ شعور ہوتا ہے. جبکہ جو دوسرا دماغ ہے ہمارا، جو دوسرا اس کا حصہ ہے، دوسری طرح جو کام کرتا ہے، وہ انسان کا لاشعور ہے اور ایسے حواس بناتا ہے جو ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہیں. تو مٹھاس کے جو اندر کام کرنے والی مقداریں، میٹھی چیزیں، ان میں مطلب کچھ شکل پیدا کرتی ہیں. آپ میٹھا زیادہ لائک کریں، کوئی بندہ زیادہ کھاتا ہے کچھ بھی، تو وہ نا وہ جو کچی شکل ہے نا، جو گریوٹی ہے وہ زیادہ مطلب نا کام اس میں کرتی ہے. اور جو نمک ہے وہ جن مقداروں سے بنا ہوا ہے، وہ مقداریں لاشعوری حواس کو نا زیادہ مطلب نہ پھر چلاتی ہیں فاسٹلی، یعنی اس کو وہ متحرک کرتی ہیں، تیز کرتی ہیں. تو پھر یہ بھی مطلب میں نے وہاں پہ پڑھا کہ یہ جو مطلب مقداریں جو لاشعوری حواس کو تیز کرتی ہے نمک کی، تو پھر تجربے میں یہ بات آئی کہ جو لوگ مٹھاس کی نسبت نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر جو لاشعوری تحریکات ہوتی ہیں نا، جو جنہیں ہم کہتے ہیں نارمل پیرا نارمل ایکٹیویٹیز، وہ زیادہ سرگرم عمل رہتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں. تو جب مجھے نہ پتہ چلا نا اس کام کا، اب میں بچی تھی 13 سال کی تھی، میں نے یہ کام کیا کہ میں نے میٹھا بالکل چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا. یعنی کہ ایون مجھے پتہ ہونا کہ جی میں وہ کولڈ ڈرنک بہت پسند کرتی تھی، کوکا کولا، پیپسی، دس اینڈ دیٹ، اسپرائٹ. جب میں نے ان کے بوتل پہ لکھا ہوا کہیں لکھا ہونا نا کہیں جگہ پہ شوگر، یعنی اس میں شوگر بھی شامل ہے، میں نے وہ چیز استعمال نہیں کرنی. میں نے اپنی خوراک میں سادہ پانی، اور اگر چائے پینی ہے تو بغیر چینی کے. فروٹس تک میں نے چھوڑ دیے، کوئی پھل نہیں. میں نے سمپل اور سمپل سادہ روٹی، سالن، اور بس یہ کہ نمک والی چیز، نمکین چیز ہو گئی کبھی، اور بوتلیں چھوڑ دیں، بوتل وغیرہ جس میں کوئی مٹھاس ہو. پھل چھوڑ دیے. کیک پیسٹری مجھے ویسے ہی ایونٹس کا شوق نہیں تھا اور نہ ہے، تو یہ چیزیں میں نے مطلب کٹ آف کر دیں، ٹوٹلی لائف سے باہر نکال دی. اب اس کے بعد ہوا کیا، پہلے جو 2 ہفتے ہیں نا، میں نے اس کو مکمل رکھا خون میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یس ایک بات اور ہے کہ جو بریتھ کی ایکسرسائز ہے نا، سانس کی مشق، جو میں انشاءاللہ ابھی اس سے آگے بتاتی ہوں، کہ وہ بھی میں نے ساتھ جاری رکھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سانس کی مشق اس میں آپ نے جاری رکھنی ہے ساتھ، اور ساتھ یہ مٹھاس چھوڑ دینی ہے فرسٹ آف آل، تاکہ گریوٹی کم ہو، دماغ کے اوپر سے پریشر کم ہو، اور یہ جو جتنا بھی ہے نا وہ ختم ہو، تاکہ آپ کا جسم ہلکا ہو، اندر جو چینجز آنی ہیں وہ آ جائیں. تو میں نے بالکل چھوڑ دیا، صرف نمک کی اشیاء کھانا، اور بڑے احتیاط سے. تو پہلے 2 ہفتے ایسے گزر گئے. 2 ہفتوں کے بعد جو میں نے مسلسل اپنی وہ آنکھوں والی مشق بھی کر رہی تھی، میں آپ کو اس کا بھی بتاتی ہوں. یہ جو سانس کی مشق کے ساتھ جو آئز والی جو فوکس والی ہے اس کا بھی بتاتی ہوں کہ میں نے ساتھ وہ بھی رکھی ہے جاری. اور 2 ہفتوں کے بعد یہ نمک بھی چھوڑا ہوا ہے. مجھے عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے، یعنی ایک تو ویسے طبیعت بندے کی بڑی چڑچڑی سی ہو جاتی ہے، بڑی عجیب سی، اور کیونکہ نمک کی مقدار آپ کے جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے. اور ایون کہ آج بھی اس ٹائم پہ بھی میں نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے. میں درمیان میں کبھی چھوڑ بھی دیتی ہوں، اب انسان چھوڑ دیتی ہوں، کبھی ہوا جی 4-5 مہینے بعد چھوڑ دیا. اس ٹائم پہ بھی تقریباً یہ 3 سپتمبر 2018 سے میں نے پھر یہ مٹھاس چھوڑی ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں ابھی تک اس پہ قائم ہوں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ میرا اللہ پاک مدد کریں، تو ابھی 1-2 سال میں مٹھاس کی طرف نہیں آ رہی ہوں، میں اسی اپنی روٹین پہ ہوں، پہلے والی پہ. تو جب میں نے یہ مٹھاس چھوڑ دی، صرف نمک کا یوز شروع کیا، اور ساتھ آنکھوں کی مشق جو تھی میری، جو بھی ہے مطلب روشنی والی، اس کو میں نے پکڑا ہوا تھا ساتھ، اور ساتھ یہ سانس کی مشق جو ساتھ چل رہی ہیں، ان کا میں نے ایک ٹائم رکھا ہوا تھا، دن میں 2 دفعہ یہ مشق کرنی، خاص کر فجر سے پہلے اٹھ کر، پھر رات کو سوتے ہوئے. اور اس کے 2 ہفتے بعد ہوا یہ کہ بڑا طبیعت میں میرا تھا نا چڑچڑا پن سا تھا، ملنا جلنا پہلے ہی بہت لوگوں سے کم تھا، علیحدہ کمرے میں رہنا، اپنی لائف گزارنی، کسی سے مجھے مطلب وہ نہیں ہے. 2-3 ہفتے ایسے گزر گئے میرے. تو اس کے بعد ہوا یہ
کہ مجھے پھر نا دو تین ہفتوں کے بعد ایسے مطلب محسوس ہوا کہ جیسے میرا جسم بالکل نا لائٹ ہو گیا، بڑا ہلکا، بڑا لطیف سا جسم میں فیلنگ آنے لگی نا کہ کچھ بہت ہلکا ہلکا سا ہو گیا. اور اس مشق کو کرتے کرتے میری آنکھوں میں اتنی پریکٹس آ چکی تھی کہ ایون کہ اور یہ میں اکیلی نہیں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی، ایسے گواہ جو لوگ میرے ساتھ رہتے تھے اور جو اب بھی مجھے جانتے ہیں، میں نے اس کو یہ کرنا شروع کر دیا کہ میں نے فرض کریں ہم ساتھ بیٹھے ہوئے فرینڈز وغیرہ کالج میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے کوئی دیوار پہ چھپکلی دیکھنی نا تو ان کو کہنا اب تم دیکھو، میں نے صرف اس کے ساتھ دیکھنا، دیکھتے رہنا اور پلک جھپکانی تو چھپکلی دیوار سے گر جانا. کئی بار یہ نظارے لوگوں کو کر کے دکھائے. ایون کہ جیسے کوئی چیز ہے اس کو یعنی کہ آنکھوں کے ذریعے موومنٹ دینی، مگر اس میں مطلب تھوڑی میری پریکٹس کم تھی، لیکن یہ چھپکلی ہو گئی ہے، جانور وغیرہ اس ٹائپ کے ہو گئے نا، تو میں نے ایسی چیزوں کو ہلانا شروع کر دیا. لوگوں کو میں دکھایا کرتی تھی کہ یہ کرتا، اس ٹائم پہ اتنی عقل نہیں تھی، مجھے تو سمجھتی پتہ نہیں مجھے کیا مل گیا. بہرحال جی یہ کام سٹارٹ ہوا پہلے مہینے کے، مطلب یہ 2-4 ہفتوں کے بعد یہ کام ایک پورے مہینے بعد سٹارٹ ہو گیا کہ میری آئیز میں اتنی پاور آ چکی تھی. اور میں 1 گھنٹہ، پورا 1 گھنٹے کے لیے پھر میں اتنی مشق کرتی تھی کہ میری آئیز 1 گھنٹے کے لیے میں اپنی پلک نہیں جھپکتی تھی، اور میری آنکھوں میں بڑی عجیب سی وہ معاملہ ہو گیا تھا، بلکہ جس کو دیکھنا اس نے فوراً متوجہ ہو جانا. انسان میں ایک عجیب سی کشش آ جاتی ہے، مے بی یہ جو نمک کی وجہ سے ہو کہ جسم میں آپ کے جب نمک بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ میں اٹریکشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ یہ معاملہ ہونے لگ پڑا جو بھی. اور زیادہ میں تنہائی میں زیادہ رہنا شروع کر دیا. گھر میں تو پہلے ہی مطلب عادت تھی میری کسی سے ملنا جلنا نہیں، اپنے آپ میں رہنا، اور آج بھی تقریباً وہی حالت ہے. تو میں نے یہ کام کیا. دوسرے مہینے 2 ماہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اب یہ چلتا جا رہا ہے کام کہ آنکھوں میں پاور آ رہی ہے، مشق بڑھتی جا رہی ہے. خواب چینج ہو گئے، بالکل خواب کچھ ہٹ کے عجیب سے، اور جو میں نے کبھی سوچے بھی نہیں. یعنی کہ وہ میں اب کیا بیان کروں ان کے بارے میں. ایک میں ضرور بتاتی ہوں ان میں سے، یعنی یہ ان میں سے ایک جو لائٹ سا خواب ہے، باقی تو بہت بڑے ہوئے تو کیا ان کو بتاؤں. کہ وہ خواب ایسے تھے کہ جو یاد رہتے تھے. خواب کے دوران سوتے میں پتہ لگتا تھا کہ نہیں یہ کام ہو رہا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. اور بڑے عجیب سے خواب آنے. ایک دن بہت عجیب خواب آیا کہ میں نے اپنا ہی جو میرا ہاتھ ہے رائٹ، اس کو میں نے اپنے گلے میں ڈالا اور اپنا دل باہر نکال کے اسے کھانا شروع کر دیا. میری آنکھ کھل گئی اور مجھے عجیب سی فیلنگ آئی کہ یہ کیا ہے یار. اینی وے خیر ایسی بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں بیچ میں جب آپ ادھر چلتے ہیں. دوسرے مہینے پھر یہ ہوا کہ جو دیوار ہے نا، ہماری دیواریں یہ پتھر سیمنٹ کی بنی ہوئی ہیں، ان کے آپ کو ایک دم نا یہ کیفیت کچھ دیر کے لیے آتی ہے جیسے اس کے پار آپ کو ایک دم نظر آ گیا. جیسے ہی فرض کریں یہ دیوار ہے، اس کے آگے ہمارا کچن ہے اور آگے ایک دیوار ہے، ظاہر ہے کمرے میں ہوں، تو ایک دم ایک کیفیت آئی. 2-3 لمحے کے لیے وہ دیوار سے پار آپ کی نگاہیں چلی گئیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور میں بہت حیران، ایک دم بندہ چونک پڑتا ہے کیونکہ یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ کیفیت آ جاتی ہے، اوپر سے آتی ہے. دیوار کے پار نظر آنے لگ پڑا. تیسرے مہینے جو خواب آنے وہ سچے ہو جانے، جو رات خواب میں دیکھنا وہ صبح وہ کام ہونا. اور بیٹھے بیٹھے بھی آپ بات کر رہے ہیں فرینڈ سے، اور کوئی لوڈ شیڈنگ کا تب دور نہیں ہے اتنا، تو میں نے بولا کہ نا یار موم بتی جلاؤ، بتی جانے لگی ہے. تو سارے کہہ رہے کیوں، اور ساتھ ہی بتی یہ گئی. اب لوگوں کو پتہ لگ رہا تھا یہ کچھ کہتی ہے تو وہ کام ہو رہا ہے. پھر میں نے ایک بتایا ان کو شام کے ٹائم بیٹھ کے کہ ہمارے ایک انکل تھے، ان کا نام مقبول تھا. تو میں نے کہا انہوں نے ہمارے گھر آنا تھا، اور میں نے شام کو ان کو بیٹھے بیٹھے کہا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور یہ کوئی کھاریا کے قریب ہوا ہے. ہوا یہ کہ جی اطلاع آ گئی. جسٹ 15 سے 20 منٹ کے بعد جو میرے مطلب تھے انکل، انہوں نے بتایا کہ جی وہ مقبول بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب جو میری خالہ تھی انہوں نے فوراً اس بات کو بتایا کہ یار یہ تو ابھی یہی بات کر رہی تھی سپلا کہ اس طرح. تو پھر وہ الٹا پریشان ہو گئی کہ یار یہ پاگل تو نہیں ہوگی، یہ کیا کرتی ہے، یہ جو کیسی باتیں کرتی ہے. اور 3 مہینے کے بعد اب فرض کریں مجھے شہد کی مکھی نے کاٹ لیا، ہم کہیں گئے ہیں، مجھے جو چیز کاٹتی تھی نا وہ مر جاتی تھی. اسے بھی خالہ نے کہا کہ پتہ نہیں سے کیا جادو ٹونا ہے، تم نارمل نہیں ہو رہی، لڑکی کی ذات ہے جی، کل شادی بھی کرنی ہے، آپ کو جو باتیں ہمارے کرتے ہیں بڑے اس ٹائپ کی باتیں شروع ہو گئیں. نہیں ایسے نہیں کرو، یہ پڑھائی نہیں کرے گی، یہ کیا کر رہی ہے یار، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، عجیب کام کرتی ہے، عجیب بات کرتی ہے. وہ الٹا، اور میری کزنس میری فرینڈس انہوں نے مجھے ڈرنا شروع کر دیا. اور کئی لوگ مجھے اپنے ہاتھ دکھاتے تھے، جی ہاتھ دیکھیں، مجھے ہاتھ دیکھنا آتا ہی نہیں تھا، لیکن جب ہاتھ دکھاتے تھے میں کچھ بھی بول دیتی تھی، اور وہ منہ کیا ہے یہ تو آپ کو کیسے پتہ ہے، آپ کو کیسے پتہ ہے. میں کہا یار پتہ نہیں، اللہ جانے، مجھے نہیں معلوم.
کہ مجھے کیسے پتا، بس میں بتا رہی ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، بتایا جو آپ کو. بہرحال جی یہ کام ہو گیا جی. 3 ماہ کے بعد سچے خواب کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں انسان کے. ہر بندے کی اپنی کیفیت ہے. میں بھی آپ کا 1 ماہ بعد شروع ہو جائے. آپ کے خون میں مقدار جیسے نمک کی بڑھتی ہے پھر کیا بنتا ہے یہ تو آپ اللہ بہتر جانتے ہیں نا. یہ ہوتا ہے 4تھے اور 5ویں مہینے کے بعد، یعنی کہ یہ ٹوٹل نا تقریباً 7-8 9 ماہ تقریباً اتنا ہی لگتا ہے انسان کو ٹوٹل اس میں عبور حاصل کرنے میں. لیکن ایک بات میں پھر آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ اس میں سانس کی مشق ڈیلی کرنی ہے. شروع میں 5 منٹ، تھوڑے دن بعد 10 منٹ ہو جائے گی، اور میکسیمم جب 45 منٹ سے لے کر یا کم از کم آپ 45 منٹ کر جائیں، 1 گھنٹے تک کر جائیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ کی آنکھوں میں وہ سرکل کام شروع ہو گیا ہے. پھر میں دیوار پہ یہ مشق کرتی تھی نا، تو جو روشنی میری آنکھوں سے نکلتی تھی نا وہ پلٹ کے دیوار سے میری طرف آتی تھی، میرے پاس آتی تھی واپس، اور دھوئیں کی شکل میں، اور بالکل جیسے شعاع نکلتی ہے نا، جیسے ہم لیزر ہوتی ہیں ہماری آئز سے، میری اپنی شعاع جو ابھی آپ کو نہیں نکلتی نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ یہ مشق کریں گے تو آپ کو آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے نا، تو آپ کی آنکھ سے لے کے دیوار تک وہ سامنے سیدھی جا رہی ہوگی لکیر. آپ کو نظر آئے گی کہ یار میری نظر اس پہ ہے اور یہ جا رہی ہے، لائٹ کا مطلب لیزر کی طرح، لیزر لائٹ کی طرح. اور وہاں سے پلٹ کر بھی ایک چیز آپ کی طرف آتی ہے، اس کا رنگ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا جو وہاں سے سگنل آئے گا. دیوار ہوگی، آپ الماری کو دیکھ رہے ہیں، کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس طرح ہو گیا. ٹھیک ہے. اب 3 ماہ ہو گئے. 4تھے اور 5ویں مہینے یہ ہوا کہ جیسے کہ نا کوئی ہمارے لوگ ہیں، مطلب یہ میں نے بس بک میں بھی پڑھا، اور سیم وہ میرے ساتھ بالکل وہی ہوا جسے مجھے یقین تھا کہ ایسا ہوگا، الحمدللہ ویسا ہی ہوا. تو ہمارے 1-2 ریلیٹیوز باہر تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ آپ کے گھر میں نا روم میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے. تو میں نے ایسے بیٹھ کر کے گھر کا تصور کیا، اور میں ان کے گھر میں، یعنی میرا مائنڈ ان کے گھر پہنچ گیا، کیونکہ میں اصل میں جس بندے کا سوچ رہی تھی نا اپنے ریلیٹیو کا، تو میں ان کے مائنڈ میں چلے گئی. وہ اپنے مائنڈ میں ظاہر ہے وہ تو اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ جہاں بھی اس ٹائم پہ تھے. وہ اس ٹائم پہ مطلب کینیڈا میں، وہیں پہ وہ آج بھی وہیں پہ رہتے ہیں. تو وہ اپنے گھر، ان کا نام کامران بھائی ہے، تو وہ اپنے گھر تھے وہ لوگ. تو میں ان کی آنکھوں کے ذریعے ان کے گھر دیکھ رہی تھی. انہوں نے بتا رہی تھی کہ اب ایک کمرے میں وہاں یہ پڑا ہوا ہے، وہاں یہ پڑا ہوا ہے، وہاں یہ پڑا ہوا ہے، اور یہ کیسے بھی 8 سے 10 منٹ. اور میں حیران کہ یار میں کدھر تھی، میں واقعی کمرے میں ہوں، میں اپنے کمرے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ میں کدھر ہوں. تو یہ کام بھی شروع ہو گیا کہ آپ دوسرے بندے کے جب مائنڈ پہ جب اپنی صرف سوچتے ہیں، آپ کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے آپ کی نگاہ کی کہ آپ اس کی شکل کا تصور کرتے ہیں. آپ فرض کریں کسی کو کہتے ہیں یہ بندہ مجھے کال کرے گا، اور مجھے ساتھ 2-3 دفعہ ایسا ہوا، زیادہ نہیں لیکن 2-3 دفعہ لازمی ہوا کہ میں نے اسے سوچا کہ یار کال آئے گی کسی کی. ان کو گھر والوں کو بتا رہی ہوں یہ بھی کال آئے گی، یہ بھی آئے گی، دیکھنا میں کرتی ہوں. میں تب اسے ایسا مطلب شوق اور شوبدہ سمجھتی تھی کہ یار یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے. تو میں نے کہنا جی فلاں کی کال آئے گی، اس کا سوچنا، 2 منٹ کی آنکھیں بند کرنی، اس کا تصور لانا ذہن میں، اس کی آنکھوں میں، اپنی آنکھوں کی جو میری شعاع ہے نا، یہ آنکھیں اللہ نے بڑی عجیب چیز بنائی ہے. این سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنا، پھر اس کو کہنا کہ چلو یار سپنا کو کال کرو، سپنا کیا کر رہی ہوگی، سپنا کو کال کرو، سپنا کو کال کرو. اور کال 2 سے 3 منٹ بعد آ جانی. اور میں نے پوچھنا آپ نے کال کیسے کی ہے، کہتے ویسے ہی بس کیا حال چال ہے پوچھنے کے لیے، کیسے ہو، یہ ہے وہ ہے، دیٹس آل. تو میں نے ہنسنا کہ یار یہ تو کام بڑا ٹھیک چل رہا ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بہرحال جی اس کے بعد یہ 6-7ویں ماہ میں پھر جا کے یہ ہونا سٹارٹ ہو گیا اس مطلب مشق کے دوران، اور سارا کہ اب مجھے تھوڑا سا نا اس کی پریکٹس کے لیے نا ایک بندے کی اور ضرورت تھی جو کہ سیم مطلب میرے ہی جتنا وہ کام کر چکا ہو. اور یہاں پہ آ کے مجھے ناکامی ضرور ہوئی ہے، یہ میں مطلب سچ بتاؤں گی، کیونکہ اور بندہ تھا ہی کوئی نہیں، مجھے ملا ہی کوئی نہیں ایسا پارٹنر جس کو کہنا کہ بھئی آپ بھی جب کام کریں آپ میرے سے اس کی پریکٹس کریں، آپ بھی مطلب مشق کر لیں، تھوڑا سا آپ نمک چھوڑ دیں، میٹھا چھوڑ دیں، تھوڑا نمک پہ آ جائے، کوئی بات نہیں، خیر ہے. لیکن جی کسی نے اتنی ہمت ہی نہیں کی، کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا. کچھ لوگ یقین ہی نہیں کرتے، یعنی جن میں جو باعمل نہیں ہے نا، جن کو شوق نہ ہو یا باعمل نہیں ہے کہ سوری کہ مطلب ہم عمل کیسے کریں یہ چیز. تو ہمیں کیا پڑی ہے یار چھوڑو یہ وہ. میں کہا اچھا یار ٹھیک ہے. وہاں سے آ کے میرا کام ذرا سٹاپ ہو گیا، اور میں نے کئی لوگوں کو آفر دی کہ آپ اس کو کریں یار، ہم مل کے کچھ کریں گے. ایون کہ میں بچی تھی نا، میرا ذہن بڑا ایسا تھا، تو میں کہتی ہے ہم مل کر نا کشمیر کو آزاد کرائیں گے، ہم وہاں کے لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کریں گے. تو مجھے کشمیر پہ بڑا ظلم ہوتا ہے یار، مجھے دکھ ہوتا ہے. تو میرے یہ والے ایسے مطلب مائنڈ چلتا تھا میرا. بچی تھی تو یار ٹھیک ہے، تو ایسا کریں گے، ایسا کریں گے. اور مزے کی بات میں بتاتی ہوں کہ ٹوڈے اب میں 28 سال کی ہوں، آج بھی اسٹل مجھے ایسا کوئی بندہ ہی نہیں ملا جو اس کام کی طرف آئے. اور مجھے تو تقریباً 13 سال سے لے کے اب 7 سال وہ 8 یہ لگا لیں، وہی کہ اتنا فاصلہ ہو گیا ہے، لیکن آج تک نہیں کہ جو اتنا ولنگ ہو انسان کوئی کام کرنا چاہے کہ وہ کرے. کیونکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جب اس کو سٹارٹ کرے گا نا، یہ نہیں کہ ہمیں آمنے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے، وہ جہاں بھی بیٹھا ہوگا انسان ہمارا اس سے رابطہ ہوگا.
ہم خود پریکٹس کریں گے پہلے اپنی ٹیلی پیتھی کی، یہ میسیجز بھیجنے کی، پھر یہ میسیج بڑی سپیڈ سے جاتے ہیں اور بڑا کام اس میں جو چلتا ہے، ایک میڈیم ہوتا ہے اور ایک بندہ اس کو آرڈر دیتا ہے، پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کا مطلب رزلٹ کیا ہے مزید. تو باقی جہاں تک میں نے اس کو پریکٹس کیا بہت کچھ دیکھا. اور ہاں اب آگے یہ کہ اس کے بعد یہ چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں اس میں کلیئرلی کہ آپ کو ہوائی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، یہ آپ لوگ خود دیکھ لیں گے. یعنی اس کو مجھے چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو روحانی مشق میں نے آپ کو بتانی ہے نا، جو میں نے خود پریکٹس کی ہے اس کے، ویری سمپل. لیکن اس کے بعد آپ کو اس دنیا سے ہٹ کے چیزیں نظر آئیں گی جو ابھی تک پردے میں ہیں. جو اللہ کی مرضی اللہ دکھائے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. ابھی انسان جب جس طرح اللہ کہتا ہے تو محنت کرتے اس کا رزلٹ تو دیکھیں ہوتا ہی ہے نا، اچھا یا برا جو بھی ہو. نیت اچھی ہونی چاہیے کہ ہم اگر یہ کام کر رہے ہیں تو کسی کے کام آئیں گے. ابھی جائے کہ فرض کریں نا، میں بڑی ہو گئی ہوں نا، تو ابھی مجھے کئی بھی فرینڈس ایسی جو مجھے جانتی کہ میں یہ کام مطلب کرتی رہی ہوں، تو میں نے کہتی ہوں یار میں نے چھوڑ دیا ہے، میں یہ کام نہیں کرتی. کیونکہ وہ اب لڑکیاں ہیں جو موسٹلی یا میرے بوائے فرینڈ کا مائنڈ کیچ کر لو، فلاں بندے جو شادی شدہ ہیں جی فلاں کو طلاق دلوا دو. میں کہا نا جی مجھے یہ کام ہی نہیں آتا ہے، مجھے بالکل یہ کام نہیں آتا. حالانکہ سیدھی بات یہ ہے کہ میں علم الاعداد بھی جانتی ہوں، عدد نکالنا بھی جانتی ہوں اللہ کے فضل سے، اور اس کے بعد یہ ناموں کے عدد نکالنے، ان کا رزلٹ نکالنا، اور ایون کہ تعویذ وغیرہ بھی بنانے جانتی ہوں. اور تعویذ بھی اس طریقے سے کہ مجھے میں ایک جگہ بیعت ہو گئی تھی، اور بیعت ہونے کے بعد وہ لوگ تو نہیں سکھاتے ہیں، لیکن مجھے اس لائن میں ایسے بندے مل گئے، جیسے وہ بابا رمضان ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ یہ عمل کر لو، ایسے لوگ مجھے ملے. تو مجھے اس لائن کے بندے ملنے شروع ہو گئے. اور اب مجھے اتنا پتہ ہے کہ اب میرے مطلب الحمدللہ میرے پاس موقع ہے، میں کسی کو بھی دکھا سکتی ہوں. مجھے یہ نہیں کہ میں یہ بات ایوی ہوا میں کر رہی ہوں، وہ موقع ہے، وہ حاضر ہوتا ہے. اور یعنی کہ وہ آپ کے سامنے میں آپ کہیں گے کہ ہمیں دکھاؤ، تو میں اسے باقاعدہ بلاؤں گی بھی، اور آپ اسے کچھ کویشچن کریں گے نا، ظاہر ہے مجھے تو آپ کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو آپ جو سوال کریں گے، جیسے آپ اپنے ڈیٹ آف برتھ پوچھ لیں گے، آپ اسے 2 ڈیٹس بتا دیں گے، ایک صحیح ایک غلط، تو ان میں سے وہ جائے گا آپ کو جواب وہ دے گا. یعنی کہ میں سے پوچھوں گی بھائی ان میں سے کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ شروع میں کویشچن وہ آپ کو بھی ڈیٹ بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ ہے. یا کوئی بھی کویشچن اسے کرتے ہیں لوگ نا اس طرح سے، لوگوں نے اس چیز کو بھی پکڑ لیا. میں نے بچنا شروع کر دیا کہ بھائی ہمیں یہ کام کر دو، ہمارا وہ کر دو. تو یہ وہ نہ تو میں نے کبھی کسی سے فیس لی ہے، نہ میں مطلب اللہ کا شکر ہے اس کام میں نہیں ہوں کہ میں کسی کے پیسے وصول کروں. یہ علم ہے، کوئی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے کرو یار، اس میں کیا ہے، سو واٹ. ہر ایک بندے کا اپنا دل کرتا ہے، کوئی جس حد تک جا سکتا ہے جائے، سے پریکٹس کرے. اللہ نے ہمیں ایک خوبی دی ہے، ہمارے اندر یہ ہے. تو اور ویسے بھی جس چیز کا ہمیں خیال آتا ہے نا، جس چیز کا تصور ہمارے ذہن میں بنتا ہے، وہ اس دنیا میں موجود ہے. ایسے تصور بن ہی نہیں سکتا. تو آپ اس کو اگر دل سے کرتے ہیں، یقین کر کے کرتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے، نو پرابلم. تو اس کو آپ نا یہ جو میٹھا چھوڑنے والا عمل ہے اس کو کریں سٹارٹ، اور دیکھیں پھر یہ ویسے بھی آپ کوئی روحانی مشق اگر کریں گے تو جلدی رزلٹ آئے گا، کیونکہ ہم کری آنکھوں کو فوکس کے لیے کرنے لگے ہیں یہ کام. اگر ویسے بھی آپ چھوڑیں گے آپ میں بہت زیادہ چیزیں آ جائیں گی، بہت زیادہ آئیں گی، اور آپ کو فیل ہوگی یہ چیز. تو یہ ہوائی چیزیں وغیرہ نظر آتی ہیں، ان سے بھی ذرا آپ کو پھر حوصلہ کرنا پڑے گا. یہ کام اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی گیسٹ ٹھہرتے ہیں، خاص کر میرے روم میں اگر کوئی آ جاتی ہے لیڈیز وغیرہ، ان کو میں نے منع کیا کہ میرے ساتھ تو بھائی کوئی آئے نہ، رائی رو تو بہتر ہے. ایک نے ضد کی، اور وہ ان کے ہسبینڈ تھے، ٹھیک ہے جی، کہ بھائی جان تھے جی، بڑے تھے. تو مجھے خالہ نے کہا تو ہمارے پاس ہو جاؤ، اب یہ بھائی ہے اس کو ہم کدھر ڈرائیں. تو میں چلی گئی. رات کے ٹائم پہ ہوا یہ کہ 2 بجے کے قریب، بلکہ نہیں سوری 3 بجے کے قریب، وہ جو ٹائم ہے ہمارے پارس کے آنے کا. اب اس بندے نے پتہ کیا بتایا، اس کی آواز ہمیں اونچی اونچی رات کو آئی، بچاؤ بچاؤ اے اللہ یہ وہ. اب میں تو اٹھی ہوئی تھی، میں کہا چل بھائی، میں تو خالہ، اور مجھے ڈر اصل میں بولتی نہیں تھی کہ خالہ مجھے ڈانٹ دیتی تھی کہ تمہارے ان کاموں کی وجہ سے یہ سارا ہوتا ہے، تم چھوڑتی کیوں نہیں، اب بڑی ہیں، ڈانٹ تو نہیں کھانی ہوتی نا. تو میں نے بولنا ہی نا، میں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بتانا ہی کچھ نا. اب ہوا یہ کہ اس بندے نے، اب دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ باہر نہیں نکل پا رہا اور اندر سے شور ڈال رہا. بہرحال جی ہم اٹھے، یہ جا کے میرے خالو جو نیچے انکل ہیں وہ گئے، ہم بھی آ گئے، جا کے روم کھولا. جی کیا ہوا، خیریت ہے جی؟ تو میں بھی کھڑی تھی. کہتے جی اس الماری کے اندر سے نا بندہ باہر آیا ہے، اس نے مجھے میرے گری بہان سے پکڑ کے ایسے 2-3 بار جھٹکے دے کے چارپائی سے اٹھایا کہ اٹھو یہاں سے نکلو باہر. تو کہتا مجھے اٹھنے بھی نہیں دے رہا. تو میں کہا کتنی، میں چپ ہو گئی. تو خالہ مجھے دیکھنے لگ پڑی. میں کہا پتہ نہیں خالہ. خالہ کہتی تم کمرے میں ہوتی تم نے کبھی نہیں دیکھا. میں کہا نہیں خالہ میں نے کیا دیکھنا، وہ تو بس ویسے ہی میں یہاں پہ عبادت کرتی ہوں، تو ان کا ایسا اثر ہوا. تو بہرحال جی یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد اس کمرے میں تو خیر سے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا معاملہ. جب میں بتاتی ہوں تو کوئی مانتا نہیں ہے. اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اچھی بات ہے. اب وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کے سامنے بھی سے کسی چیز میں بلاؤں گی نا تو وہ چیز آپ کے سامنے ہلنے لگے گی. یعنی یہ ایسا واقعہ نہیں کہ میں اسے کو میں چھپا لوں، اور اس کو میں ٹرانسفر بھی کر سکتی ہوں. اس کے بچے بھی ہیں، اور یہ جن ہے کافی اس کی عمر ہے، اس کے بچے اولادیں بھی ہیں، اور مجھے وہ نظر آتے ہیں.
اب جس کو ایک چیز نظر آتی ہے وہ تو بتائے گا نا, دوسرے چاہے پاگل سمجھے, اب جس کو نظر نہیں آ رہی تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا. آپ اس عمل کو کریں, آپ کو یہ سب چیزیں شو ہونی شروع ہو جائیں گی. بہرحال میں چلیں, بہت لمبی بحث ہو گئی ہے. مین تو میں بتاؤں کہ اب آپ اگر اس کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی, تو آپ کو میٹھا چھوڑنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں جلدی رزلٹ آئیں, اور پھر آپ دیکھیے کہ رزلٹ کتنی مزیدار آتا ہے. اب میں نیکسٹ انشاءاللہ بتاتی ہوں اس میں جو سانس کی مشق کیسے کرنی ہے, اور کس آبجیکٹ پہ آپ نے وہ مشق کیسے کرنی ہے, اس کو کیسے تیار کرنا ہے گھر کے اندر بیٹھ کر. نہ آپ نے کسی کو فیس دینی ہے جی, نہ کوئی کسی کو پروموشن بنانا ہے, مطلب سوری یعنی اپنے اللہ کے اور عقیدت میں تو اور چیز ہے. ایک ویسے ان کاموں کے لیے جو لوگ نا فرانٹ مار دیتے ہیں نا کہ لو جی اس کو کر لیں, اب بندہ ہاتھ چڑھ گیا, شوق ہے تو اس کو حلال کرو بکرا, نہیں ایسا کوئی کام نہیں ہے. سمپل ایک علم ہے, میں نے کتاب سے پڑھا تھا, میں نے وہی آپ کو شیئر کر دیا کہ یہ کام ہوتا ہے اور بالکل ہوتا ہے. میں نے اس کو میرے سامنے میرے ساتھ تو ہوا ہے, اور اس میں میرا یقین تھا. آج بھی میرا یقین, میرا جو ذہن ہے بالکل سیم ویسا ہی ہے جیسا اس وقت تھا, بالکل کلیئر. میں کسی چیز میں شک نہیں کرتی, اور کسی پہ میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے لوگوں کو اسٹڈی کرنے کا, یا لوگوں کے یہ جو سول کیا ہوتی ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے جیسے ٹو میں رہنے کا, یا کہ آپ ٹو میں لگے نہیں ہے کوئی کیا کر رہا ہے. مجھے تو اپنے سے مطلب ہے, اپنی غرض سے ہے میرا. دیکھیں جی دھرتی پہ میں خود ہوں, اوپر میرا خدا ہے, اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ہم نے درود پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, اور اپنی زندگی مزے مسئلے گزار رہی ہے مست ہو کر. باقی مجھے نہیں پتہ مجھے کوئی پاگل کہتا ہے یا مجھے کوئی صحیح کہتا ہے, یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو میری بات آتی دل میں اسے کہہ دیتی ہوں. آپ اپنا میٹھا اس کو مطلب چھوڑیں سیم اس طرح ہی, صرف نمکین چیزوں پہ آ جائیں, اور باقی جو مشق ساتھ کرنی ہے وہ بھی میں شیئر کرتی ہوں.